بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل شق صدر اور حضرت آمینہ، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کی وفات کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، شق صدر، شق کا معنی ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا، اور صدر کا معنی سینہ۔ جب آپ چلنے کے قابل ہو گئے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے کے قابل ہو گئے اور عمر 2 سال کی ہو گئی، تو حلیمہ کے لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ کیونکہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے بکریاں چرانا، اس لیے آپ کو بھی سنت پر عمل کرایا گیا، کیونکہ آپ بھی نبی ہیں۔ اس کے علاوہ بکریاں چرانے سے دل نرم ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن نبی پاک کو چرواہا کہنا یہ علماء کرام نے ناجائز لکھا ہے، گستاخی ہے۔ بکریاں چرانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ آپ ہادی عالم ہیں، تمام عالم کے لیے رہنما ہادی بن کے آئے ہیں، لہٰذا آپ پہلے بکریوں کے ہادی بنے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، نبی پاک جنگل میں تھے، 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو چت لٹا کر سینہ مبارک ناف تک چاک کر دیا۔ چت لٹا کر یعنی پیٹھ کے بل لٹا کر سینہ مبارک کو ناف تک چاک کر دیا، چیر دیا۔ اس میں سے دل نکال کر دھویا، سینے سے دل نکال کر دھویا، اسے سکینے سے پر کیا، یعنی سکینے سے بھرا۔ اب سکینہ کیا ہے؟ سکینہ پیسی ہوئی دوا کی طرح عالم قدس کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں رکھ کر شگاف کو بند کر دیا، جو سوراخ تھا اسے بند کر دیا۔ اس سے آپ کو تکلیف کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ آج کل آپریشن ہوتا ہے، کئی دنوں تک تکلیف رہتی ہے۔ یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ اس طرح سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، یعنی پیٹ کو چیرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہا جائے کہ آپریشن کی بنیاد اگر ہے تو وہ بھی اسلام میں ہے، نبی پاک کے بچپن میں ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت حلیمہ کا بیٹا گھبرا کر حلیمہ کے پاس گیا اور کہا، میرے مکے والے بھائی کا 2 آدمیوں نے آ کر پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ جلدی سے وہاں پہنچی، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور چہرے کا رنگ اترا ہے، چہرے کا رنگ جو ہے پھیکا پڑ گیا ہے، اترا ہے۔ پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، نبی پاک نے پورا واقعہ بتا دیا۔ پھر آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آئیں۔ چونکہ اس واقعے سے حضرت حلیمہ گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نبی پاک دودھ پینے کے لیے گئے تھے، اب اگر کچھ ہو جاتا تو پھر وہ ان کی والدہ کو کیا جواب دیتی، اس لیے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ پہنچا دیا، اس واقعے کے بعد مکہ پہنچا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے تفسیر سورہ علم نشرح میں لکھا ہے کہ شق صدر 4 بار واقع ہوا۔ سینہ مبارک کا چیرنے والا واقعہ جو ہے یہ 4 بار ہوا ہے۔ پہلی بار جب آپ حلیمہ کے گھر میں تھے، جو واقعہ آپ نے ابھی پڑھا۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے، جوان ہونے سے پہلے۔ تیسری بار قبل نزول وحی، یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے۔ چوتھی بار شب معراج میں، یعنی معراج کی رات آپ کے دوسرے عالم میں جانے والے تھے، لہٰذا آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ نبی ہیں۔ بچپن سے جتنے آپ کے عجائبات آپ سے جو ظہور پذیر ہوئے، اگر کوئی بندہ انہی کو دیکھ لے تو وہ یقین کر لے گا کہ نبی پاک تمام نبیوں سے پہلے نبی ہیں۔ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ خیر، اب یہاں پہ نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ پہلی بار شق صدر اس لیے تھا، پہلی بار جو سینہ مبارک چاک کر کے دل نکال کر کے سکینے سے پر کیا گیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے تھا کہ لہو و لعب کی محبت جو لڑکوں کے دل میں ہوتی ہے، آپ کے دل سے نکل جائے۔ کھیل کود کی محبت جو بچپن میں عام طور پر بچوں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت آپ کے دل سے نکل جائے، کیونکہ آپ رہنما بن کے آئے ہیں۔ تمام عالم کی طرف آپ رہنما بنا کر، ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا کھیل کود میں لگنا یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ دوسری بار اس لیے تھا کہ ایام جوانی میں، جوانی کے دنوں میں آپ کا دل ایسے کاموں کی طرف رغبت نہ کرے، مائل نہ ہو جو جوانی کی ترنگ میں مرضی مولا کے خلاف سرزد ہوتے ہیں۔
جوانی کے جوش میں عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو کام سرزد ہوتے ہیں، ایسے کام کی طرف آپ کا دل مائل نہ ہو، اس لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا جوان ہونے سے پہلے۔ تیسری بار اس لیے تھا کہ آپ کا دل وحی کا بار یعنی وحی کا بوجھ برداشت کر لے۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا نا کہ وحی اگر پہاڑ پر بھی اتاری جاتی، قرآن پاک اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا اس کا بوجھ ہے، مگر قربان جائیں نبی پاک کے سینہ پر جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ اور چوتھی بار اس لیے تھا کہ آپ کے اندر عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے مشاہدے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ آپ دوسرے عالم میں جانے والے تھے، لہٰذا آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ آپ کے سخت صدر کے تعلق سے باتیں ہو گئیں۔ اب اس میں شارٹ کوشچن اس طرح بن سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ شق صدر کتنی عمر میں ہوا؟ 2 سال کی عمر میں۔ پہلی مرتبہ شق صدر کہاں ہوا؟ حلیمہ کے یہاں جب تھے آپ۔ اچھا، پہلی مرتبہ شق صدر میں کیا حکمت تھی؟ تاکہ آپ کا دل لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو۔ شق صدر کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ 2 فرشتے آئے تھے۔ نبی پاک کو کس طرح لیٹایا تھا؟ نبی پاک کو چت لیٹایا تھا۔ نبی پاک کا سینہ کہاں تک چاک کیا گیا تھا؟ ناف تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی پاک کا دل نکال کر اس میں کیا بھرا گیا تھا؟ اس میں سکینہ بھرا گیا تھا۔ سکینہ کیا ہے؟ یہ عالم قدس کی پیسی ہوئی ایک چیز تھی۔ اچھا، کیا اس سینہ نکال کر کے سینے کو چاک کرنے اور دل نکالنے کے پورے واقعے میں نبی پاک کو تکلیف کا احساس ہوا؟ جی نہیں، نبی پاک کو بالکل تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا، یہ واقعہ کس نے دیکھ لیا تھا؟ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر وہ جا کر کے اپنی والدہ حضرت حلیمہ کو بتایا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کو مکہ کیوں پہنچایا؟ اس خوف سے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ 2 سال کی عمر میں جب آپ حلیمہ کے گھر تھے، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں اب جوان ہونے سے پہلے، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں، معراج کی رات۔ خیر، حضرت آمینہ اور عبد المطلب کا انتقال۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی، نبی پاک کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینے میں ایک رشتہ دار کے پاس گئیں۔ وہیں پر واپسی پر مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ گئی تھیں کسی رشتہ دار کے پاس، جب واپس ہو رہی تھیں تو مقام ابوا نامی جگہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش و کفالت کی، نبی پاک کی پرورش کی، آپ کو پالا سنبھالا، اور انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے۔ وہ انہیں یعنی آپ کے دادا نبی پاک کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے اور 1000 جان سے آپ پر عاشق تھے۔ ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے، دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ وہ بھی آپ کو بہت چاہتے، ہر طرح سے خیال کرتے۔ آپ نے ان کی کفالت میں بڑے ہی حسن و خوبی سے نشو و نما پائی، یعنی اپنے اب بڑے سرکار کے وسیلے سے بارش، بچپن میں ہی نبی پاک کے وسیلے سے بارش ہوئی تھی۔ یہ واقعہ دیکھیے، آپ کے بچپن میں ایک بار مکے میں خشک سالی پڑی، یعنی بارش کا نزول بند ہو گیا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک میدان میں لے گئے اور آپ کے وسیلے سے پانی کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی برکت سے اتنا پانی برسایا کہ سارا عالم سیراب ہو گیا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اس کے متعلق ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا ایک شعر یہ ہے: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے ابر باراں کی سیرابی طلب کی جاتی ہے، بارش کے بادل کی سیرابی طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا نہیں، ابھی بچپن چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے۔ اس وقت آپ کے وسیلے سے بارش ہو رہی ہے، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے ابر باراں کی سیرابی طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طویل قصیدہ ہے، لمبا قصیدہ ہے،
جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ بحیرہ راہب اور شہادت نبوت۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہو گئی، نبی پاک کی عمر 12 سال کی ہو گئی، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی سفر میں تشریف لے گئے، ملک شام کے سفر میں تشریف لے گئے تجارت کے لیے۔ اتفاقاً نصرانیوں کے راہب بحیرہ کے خانقاہ کے پاس قیام ہوا، وہاں پہ آپ ٹھہرے۔ راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا، نبوت کی نشانیوں سے پہچان لیا، دیکھ کر کے پہچان لیا، اور پورے قافلے والوں کی ضیافت کی، یعنی مہمان نوازی کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سارے عالم کے سردار ہیں۔ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بحیرہ راہب کہہ رہا ہے، نصرانیوں کا راہب کہہ رہا ہے نبی پاک کے بارے میں، جبکہ آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سارے عالم کے سردار ہیں، یعنی نصرانیوں کے راہب نے 12 سال کی عمر میں پہچان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، سارے عالم کے سردار ہیں، مگر کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے، دین کیا ہے، نعوذ باللہ۔ انہیں ملک شام نہ لے جائیں، ان کے ملک شام نہ لے جاؤ، اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں، انہیں قتل کر دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد ابو طالب آگے نہیں بڑھے، اپنا مال تجارت وہیں بیچا، کافی نفع حاصل کیا، اور وہیں سے مکہ واپس چلے آئے، کیونکہ خوف تھا کہیں کھو نہ جائے۔ ترجمہ مشکات میں بروایت ترمذی و حاکم مرقوم ہے، یعنی لکھا ہے کہ جب شام کے نصرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس راستے سے سردار دو جہاں کا گزر ہونے والا ہے، تو نصرانیوں میں سے 7 آدمی آپ کے قتل کے لیے آئے، 7 آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بحیرہ نے ان سے کہا کہ وہ پیغمبر برحق ہیں، حق پر ہیں، ایسے پیغمبر ہیں جو حق پر ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ انہیں مراتب علیہ یعنی بلند مرتبوں سے سرفراز کرے، تو تمہارے ٹالنے سے نہیں ٹل سکتا۔ یہ سن لو کہ تم انہیں کسی قیمت پر مان نہیں سکتے۔ بحیرہ کی گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس ناپاک ارادے سے باز رہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم چوتھی فصل دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔